شام 6:07 ہو رہے ہیں اور بادلوں کے اوپر اللہ کا نام آیا ہوا لکھا ہوا، وہ لکھا، غور سے دیکھ لو اپنی آنکھوں سے پہلے، وہ والا جو ہے نا، ہاں وہ وہاں پر اللہ کا نام ہے وہ. اور یہ ابھی آیا ہے، میں نے تو کپڑے سکھانے کے لیے لٹکائے تھے، دھوپ تھی سامنے، ادھر سورج تھا، روشن تھا، اچانک سے منظر تبدیل ہوا، اچانک سے منٹوں کے اندر پورا سورج ڈھک چکا ہے، اور وہاں سورج کے سامنے یہ بادل جمع ہو گئے، اور بادلوں کے ساتھ ہی یہ لشکر جمع ہوئے ہیں. حالانکہ پیچھے سب صاف ستھرا ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ کے نام کا درخت ہے، پیچھے سب صاف ستھرا ہے، سامنے آ چکے ہیں بادل، اور وہ اللہ کا نام ابھی بھی واضح طور پہ دیکھا جا سکتا ہے. اب تو خیر وہ جو بھی کرے اللہ کی مرضی ہے، اوپر والا، ٹھیک ہے. اللہ ہی سے باتیں کر رہا تھا میں، ابھی کھڑا ہوا چھت پہ، اور اسے بتا رہا تھا، دکھا رہا تھا، اسے سنا رہا تھا کیسے آپ کی زمین کے اوپر کافر جو ہیں، منافق جو ہے، مرتد، مشرک اور جھوٹے چور، ڈاکو، لٹیرے کس طرح سے عیاشیاں کر رہے ہیں زمین پر، اور بیچارے ایماندار قسم کے لوگ، غریب قسم کے لوگ، مجبور قسم کے لوگ، غریبوں میں بھی برے لوگ ہوتے ہیں، لیکن جو شریف ہیں، ایماندار ہیں، طریقے سے کام کرتے ہیں، وہ کیسے دبائے جا رہے ہیں، پیٹے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، رول رہے ہیں. اور آپ کے کمینے قسم کے جو لوگ ہیں زمین پر، وہ عیاشیاں بھی کر رہے ہیں، ظلم بھی کر رہے ہیں، لوگوں کو قتل بھی کر رہے ہیں، مار بھی رہے ہیں، پیٹ بھی رہے ہیں. وہی سب کچھ بتا رہا تھا، کیونکہ یہ سب کچھ زمین پہ ہو اس لیے رہا ہے کیونکہ اللہ کا کہنا تو مانا نہیں جا رہا. اگر اللہ کا کہنا مانتے، اور اگر اللہ کو اہمیت دیتے، اور اگر اللہ کو خدا مان لیتے، دنیا کے غیر مسلم بھی اور دنیا کے وہ لوگ بھی جو خود کو مسلمان کہتے ہیں، کیونکہ ان کی بھی اکثریت اللہ کی نافرمان ہے، کرپٹ ہو چکی ہے، ان میں سے بھی 90% سے زیادہ جو انسان ہیں، یعنی کہ جو 90% سے زائد خود کو مسلمان کہنے والے جو ہیں، وہ منافق ہیں. اصل میں وہ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، ناحق گالی گلوچ کرتے ہیں، اور ناحق قتل کر دیتے ہیں. معمولی باتوں پہ کوئی ماں کو ذلیل کرتا ہے، کوئی باپ کو ذلیل کرتا ہے، کوئی اولاد کو ذلیل کرتا ہے. یہ سب کچھ زمین پر ہو رہا ہے نا، ہو رہا ہے. تو اب منظر کو دیکھو کیسا تبدیل ہوتا جا رہا ہے. یہ ابھی ہوا ہے، منٹوں میں ہوا ہے، بڑا صاف ستھرا تھا، سورج تو چمک رہا تھا بیچ مندار میں کھڑا ہوا، اچانک سے موسم نہیں، اچانک سے بادلوں کو اللہ نے سامنے کریٹ کر کے اپنا سگنیچر ظاہر کیا. اور اس نے کچھ دکھانا تھا مجھے، کیا دکھا رہا ہے، کیوں دکھا رہا ہے مجھے نہیں پتا. شاید وہ لیکچر ریکارڈ کروانا چاہتا ہو کہ میں ڈنکی کی چوٹ پہ بولوں جو میں کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہی کہ ان بادلوں کے اوپر جس کا اختیار ہے، وہ ان بادلوں کو جہاں چاہے، جس شہر پہ چاہے بناتا ہے، اور ان کے بنانے کے بعد چاہے وہ ان کے ذریعے عذاب دے، چاہے وہ ان کے ذریعے ان کے ذریعے سے بارش نکال دے اور لوگوں کو فائدہ پہنچائے، وہ اس کی مرضی ہوتی ہے. ان بادلوں کے اوپر بھی جاہلوں کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، جھوٹے خداؤں کا کوئی کنٹرول نہیں، ہنومان، کرشنا، وشنو، زیوس، تھور، یاوے کا کوئی کنٹرول نہیں. جو لوگ اللہ کو چھوڑ کے جھوٹے خداؤں کی عبادت کر رہے ہیں، انہوں نے ان بادلوں کو کریٹ نہیں کیا. یہ جو آسمان پہ نظر آتے ہیں سمندر کی طرح، پہاڑوں کی طرح، ان میں سے اولے بھی نکلتے ہیں، اللہ جن پہ چاہے اولے برساتا ہے، اور اللہ مار دیتا ہے ان اولوں کے ذریعے جس کو چاہتا ہے. دبئی کے اوپر اللہ نے آندھی طوفان برسایا، بادلوں کو لے کر گیا اور تباہ کر دیا، جہاں چاہا جتنا چاہا تباہی پھیلائی. کہاں گئی ساری سائنس ٹیکنالوجی؟ کدھر گئے بڑے بڑے پروفیسر، سائنسدان، انجینئر، روحانی پیشوا، جادوئی پیشواس، مذہبی پیشوا کدھر تھے؟ یہ سارے ہندو، عیسائی، یہودی، سکھ، پارسی، قادیانی، شیعہ وغیرہ. دبئی میں کتنے لوگ ہیں، کتنے مذہب کے لوگ ہیں، کوئی روک سکا اللہ کو؟ نہیں روک سکا نا. کیوں نہیں روک سکا؟ اب یہ نہ کہنا کہ خود بخود ہوتا ہے، خود بخود کی تو ایسی تیسی کب کی ہو چکی، میں جھوٹا ثابت کر چکا ہوں اپنے اللہ کی مدد سے کہ بادلوں کے لشکر اللہ کنٹرول کرتا ہے، آندھی طوفان اللہ کنٹرول کرتا ہے، بارشیں اللہ کنٹرول کرتا ہے، مردے اللہ کنٹرول کرتا ہے. وہ جب چاہتا ہے مردے زندہ کرتا ہے، بارشیں برساتا ہے، بادلوں کو لاتا ہے، لے جاتا ہے. یہ اس نے ابھی کریٹ کیے. اس کا ثبوت کہ اللہ نے کریٹ کیے، کسی اور نے نہیں، وہ اس کے نام کا اپنا دستخط موجود تھا، کافی ہے. اگر کوئی جاہل یہ سمجھے کہ اللہ کے نام کا دستخط نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو پھر میرے چینل کے اوپر بہت سارے ایسے ویڈیو فوٹیجز ہیں جس میں اللہ نے اپنے نام کے دستخط میرے پاس بادلوں کو بھیج کے دکھائے. ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ دکھائے، خود میری اپنی بیکنگ پر. وہ جو جگہ ہے وہاں پر اللہ نے ایک دن میں صبح اٹھ کر آیا تھا، اللہ کے نام کے سگنیچر بھرے ہوئے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے سگنیچر بھرے ہوئے تھے، ایک دو نہیں تھے، بھرے ہوئے تھے.
کنٹینیوس مسلسل آسمان پورا سجا ہوا تھا. میں نے وہ دن بھی دیکھا ہے اللہ کے فضل سے. اللہ نے بڑی بلیسنگس مجھے دی ہیں اپنے فضل سے, وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اب یہ جو منظر تھا اچانک سے تبدیل کیسے ہو گیا, کیونکہ ڈیفینیٹلی میں کچھ باتیں کر رہا تھا اور میں اس منظر کو ہٹاؤں گا نہیں, کیونکہ بات اللہ کی ہو رہی ہے, اللہ کے لشکروں کی ہو رہی ہے, نیچر کی ہو رہی ہے. تو جب آسمان اور زمین کے درمیان کے اندر موجود بادلوں کو, جن کو میں کنٹرول بھی نہیں کر سکتا, جن کو میں ہاتھوں سے چھو بھی نہیں سکتا, میں نہیں ہاتھ لگا سکتا ان بادلوں کو, تو پھر ان بادلوں کو اللہ کے نام میں تبدیل کیسے کرتا ہے کوئی, اگر اللہ نامی خدا ہے ہی نہیں. اگر قرآن کسی جھوٹے خدا کا کلام ہے, اگر قرآن میں جتنے بھی دعوے ہیں بادلوں کے کنٹرول کرنے کے حوالے سے, بادلوں کو چلانے کے حوالے سے, بادلوں کو ملانے کے حوالے سے, جو کہ اللہ نے کیے دعوے, تو اگر وہ اللہ نے دعوے نہیں کیے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے تو ان کا تو انتقال ہو گیا ہے. تو اب بادلوں کو کون کنٹرول کر رہا ہے میرے سامنے ہیں؟ بادلوں پہ اللہ کا نام کون لکھ کے دکھا رہا ہے میرے سامنے ہے؟ ابھی تو نہیں ہے. تو سوچو, کلمہ پڑھو, اسلام میں داخل ہو جاؤ, اور جھوٹے مکار فریبی 2 نمبر مذہبی روحانی سائنسی جادوئی پیشواؤں کی غلامی سے باہر آ جاؤ. اپنے آپ کو نکالو ان جھوٹی غلامیوں سے, جھوٹی زنجیروں سے, ان ٹراما سے, ان رسومات سے. یہ جو ہندوؤں کی جھوٹی یہ جو ہندوؤں کی رسومات ہیں, عیسائیوں کی رسومات ہیں, یہودیوں کی رسومات ہیں, قادیانیوں کی, شیعوں کی, یہ سب جھوٹے مذاہب ہیں, جھوٹے مذہب ہیں. ان کا اللہ کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے ان مذہب والوں کا, اس حوالے سے کہ ان کو کوئی اللہ کامیابی دے موت کے بعد. یہ سب کے سب موت کے بعد جہنم کے عذاب میں گرفتار ہوتے ہیں. سارے غیر مسلم مرنے کے بعد عذاب میں گرفتار ہیں. سب مردے عذاب میں گرفتار ہو چکے ہیں جنہوں نے اللہ کا انکار کیا. اور وہ تمام برے مسلمان بھی جو اپنی زندگی میں اپنی منمانیاں کرتے رہے, گھٹیا کردار کے رہے, اور اللہ سے نہ معافی مانگی, نہ انہیں شرم ہوئی, نہ انہیں کبھی احساس ہوا, اور وہ اپنی ڈھٹائی میں چلتے رہے, تو اللہ نے ان کو بھی برباد کیا, ان کو بھی نیست و نابود کیا, ان کی بھی لاشیں بدبودار کر کے سڑا گلا دی. اور نیچر اللہ کے کنٹرول میں ہے, بادل اللہ کے کنٹرول میں ہے, زمین آسمان اللہ کے کنٹرول میں ہے, مٹی ہوا اللہ کے کنٹرول میں ہے, درخت چرند پرند درند اللہ کے کنٹرول میں. اگر تو کامیاب ہونا چاہتے ہو موت کے بعد, موت کے بادشاہ سے دوستی کر لو, زندگی کے بادشاہ سے دوستی کر لو, لا علاج امراض کے بادشاہ سے دوستی کر لو, تو تمہیں کوئی بھی شیطان, کوئی جادوگر, کوئی دجال, کوئی بھی شیطانی کتا لاکھ پڑھائیاں کر لے, لاکھ کوشش کر لے, جتنے مرضی وہ بلی چڑھا لے, کچھ بھی کر لے, اس کا باپ بھی تمہیں ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر اللہ تمہاری حفاظت کر رہا ہوگا تو. اور اگر اللہ نے تمہاری حفاظت سے ہاتھ ہٹا لیا تو پھر تمہیں بچانے والا کوئی نہیں. پریکٹیکل اور اچھے اور سچے مسلمان کی, جس کی اللہ سے پکی سچی دوستی ہو اور وہ مخلص ہو, ٹھیک ہے, اور مجھ سے بھی اچھا ہو, میں کوئی پرفیکٹ نہیں, بڑے ایک بات بتا رہا ہوں جو سچ ہے, کہ جو اللہ سے 100% مخلص ہوتا ہے اور صحیح ہوتا ہے, اللہ اس کی حفاظت کرنے کو کافی ہوتا ہے. اور اللہ کا اپنے بندے کے عمل کو دیکھنا اور اس کا گواہ ہونا کافی ہوتا ہے. اسے ضرورت نہیں ہوتی کہ بندوں کو صفائیاں دے, جسٹیفیکیشن دے. کلمہ پڑھ کے اسلام میں آؤ, جھوٹے خداؤں سے نجات پاؤ. اللہ اکبر.